السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فما لکم فی المنافقین فئتین واللہ ارکسہم بما کسبوا اتریدون ان تہدوا من اضل اللہ ومن یضلل اللہ فلن تجد له سبیلا ودوا لو تکفرون کما کفروا فتکونون سواء فلا تتخذوا منهم اولیاء حتى يهاجروا في سبيل الله فإن تولوا فخذوهم واقتلوهم حيث وجدتموهم ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق أو جاءوكم حسرت صدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلم فما جعل الله لكم عليهم سبيلا ستجدون آخرين يريدون أن يأمنوكم ويأمنوا قومهم كلما ردوا إلى الفتنة أركسوا فيها فإن لم يعتزلوكم ويلقوا إليكم السلم ويكفوا أيديهم فخذوهم واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأولئك جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ انسانیت کی ہدایت کی خاطر جو اپنا آخری کلام اللہ رب العزت نے اپنے آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل فرمایا، اس کے چیپٹر 4 کی یہ 4 آیتیں تھیں، جس کا سیریل ہے آیت نمبر 88 to 91، اور جس کو سمجھنے کے لیے ہم اس کے قریب ہونے کی کوشش کریں۔ حالانکہ ہم جانتے ہیں کہ یہ اللہ کا کلام ہے جو عرش اعظم سے نازل ہوا ہے، اور اس کی ترجمانی کا حق ادا نہیں کر سکیں گے ہم، پھر بھی جو دوریاں ہم نے اس زبان سے کر رکھی ہیں کاش کہ وہ کم ہو جائیں اور ہم اس معاملے کو سمجھ سکیں کہ ہمارا رب ہمیں کیا احکامات یا ڈائریکٹیوز دینا چاہتا ہے ان آیات بینات میں۔ سب سے پہلے کوشش کریں گے کہ اس کا ترجمہ کر لیں، اس کے بعد پہ اس پر غور اور فکر بھی کریں گے۔ اے مومنو، تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ منافقین یا دوغلوں کے تعلق سے تم 2 گروپ ہوئے جا رہے ہو، 2 رائے کے ہوئے جا رہے ہو، جبکہ اللہ نے ان کے ریزلٹس کو اوندھا کر دیا ہے۔ کیا تم یہ چاہتے ہو کہ تم اسے ہدایت دو جسے اللہ گمراہی میں رہنے دے، اور جسے اللہ گمراہی میں رہنے دے تو آپ بھی اس کے لیے کوئی راستہ نہ پا سکیں گے۔ ان کی دلی خواہش یہ ہے کہ تم بھی نافرمانیاں کرو جیسے وہ نافرمانیاں کیا کرتے ہیں، پھر دونوں ہی برابر ہو جاؤ۔ سو نہ تم نے ان سے کوئی طرح کا الائنس کرنا یہاں تک کہ وہ اللہ کی راہ میں ہجرت نہ کریں، پھر اگر وہ پلٹ جاتے ہیں تو سیز کرو انہیں اور جنگ کرو ان سے جہاں تم پاؤ انہیں، اور نہ تم نے ان سے کوئی الائنس بنانا اور نہ کوئی نصرت کا رشتہ، مگر وہ لوگ جو اٹیچڈ ہیں ایسی قوم سے کہ جن کے درمیان اور تمہارے درمیان کوئی عہد نامہ ہے امن کا، یا آ رہے ہیں وہ تمہارے پاس اس حال میں کہ ان کے سینے بھینچ رہے ہیں، تنگ ہو رہے ہیں کہ وہ جنگ کریں تم سے یا وہ جنگ کریں اپنی ہی قوم سے، اور اگر اللہ چاہتا تو ضرور ان کو مسلط کر دیتا تم پر، اور پھر وہ ضرور تم سے جنگ کرتے۔ پھر اگر وہ تمہارے کنارہ کش ہو جائیں اور تم سے جنگ نہ کریں اور تمہاری طرف صلح شانتی کا پیغام بھیجیں تو اللہ نے تمہارے لیے ان کے خلاف کوئی راستہ نہیں چھوڑا۔ ضرور تم دیگر ایسے لوگوں کو بھی
پاؤ گے جو یہ چاہتے ہیں کہ اپنے تمہارے ساتھ بھی امن سے رہیں اور اپنی قوم کے ساتھ بھی امن سے رہیں، لیکن جب بھی وہ کسی آزمائش میں ڈالے جاتے ہیں تو اوندھے منہ اس میں جا گرتے ہیں۔ پھر اگر وہ تم سے کنارہ کشی اختیار نہ کریں اور تمہاری طرف صلح شانتی کا پیغام نہ بھیجیں اور وہ اپنے ہاتھوں کو تم پر اٹھنے سے روکے نہیں، تو سیز کرو انہیں اور جنگ کرو ان سے جہاں تم انہیں پاؤ، اور یہ وہ لوگ ہیں کہ ان کے لیے ہم نے ان کے خلاف تمہیں کھلی سند یا دلیل عطا کی ہے۔ اللہ قبول فرمائے کہ ہم نے کوشش کی تھی کہ الفاظ قرآن اور کلام ربانی کے دائرے میں رہتے ہوئے اس کی ترجمانی کی کوشش کریں۔ یہ جو سلسلہ کلام جا رہا ہے، ظاہر ہے کہ ہمیں دکھائی دے رہا ہے کہ جنگ کے قوانین بیان کیے جا رہے ہیں کہ کن قوموں کے ساتھ میں ہمارے کیا تعلق ہونا چاہیے۔ اس کے تعلق سے قرآن شریف میں واضح آیتیں ہیں اور ہر آیت اس کی واضح ہی ہوا کرتی ہے۔ دراصل ہم اس میں ایفرٹس نہیں لگاتے بات کو سمجھنے کے لیے کہ ہم سے ہمارے رب کیا فرما رہا ہے، اور دوسرے یہ کہ پورے قرآن شریف پر بیک وقت ہماری اس طرح سے نظر ہو کہ روزانہ ہماری تلاوت میں ہو، روزانہ ہمارا ٹچ کلام اللہ سے بنا رہے، تب اس کے مضامین ہم پر کھلتے ہیں کہ ہمارا رب کسی بھی صورتحال میں ہم سے کیا چاہتا ہے۔ یہ ہدایت نامہ ہے، یہ گائیڈ بک ہے، اور جتنے پرابلم مجھے میری زندگی میں آئیں گے، چاہے میری ذاتی زندگی ہو، ازدواجی زندگی ہو، خاندانی زندگی ہو، کاروباری زندگی ہو، سیاسی زندگی ہو، ملکی زندگی ہو، غیر ملکی زندگی ہو، جو پرابلم مجھے آئے گا اس کے لیے ایک نہ ایک آیت اللہ نے اپنی کتاب میں اتاری ہے۔ یہ اللہ کا کرم ہم پر اتنا ہو جائے کہ ہم اس کو ڈھونڈ سکیں، ہم اس کو پا سکیں، اور اس کے لیے ایک ہی راستہ ہے، روزانہ کی تلاوت جو کثرت سے ہونی چاہیے، جتنی ہم کر سکتے ہیں۔ ورتل القرآن ترتیلا بھی ہونا چاہیے، اور فقرؤ ما تیسر من القرآن، جتنا میسر ہو، جتنا پڑھ سکتے ہو، یہ پڑھتے ہی رہا کرو۔ قرآن شریف روزانہ پڑھنے کی چیز ہے، ہمارا تعلق اب اس سے ٹوٹ چکا ہے، اب ضرورت ہے اس بات کی کہ ٹوٹے ہوئے تعلق کو ہم جوڑیں۔ فرماتے ہیں رب تعالیٰ ایک آیت شریفہ میں کہ ان الذین آمنوا والذین ہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ اولئک یرجون رحمت اللہ۔ یہ 3 آئٹم ہیں۔ ان الذین آمنوا، سب سے پہلے ایمان، اس کے بعد میں اس ایمان کی خاطر ہر قربانی دیتے دیتے دیتے، اپنے وطن کی بھی قربانی انسان دے دے اور وہاں سے ہجرت کر لے، اب اس کے بعد بھی اس پر کوئی ظلم ہو رہا ہو تو پھر اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا وان اللہ علی نصرہم لقدیر۔ اگر ہجرت بھی کر لی اور اپنا وطن تک کے چھوڑ دیا، اس کے باوجود چین سے نہیں بیٹھنے دے رہا ہے کوئی، تو اللہ نے اجازت دی ہے کہ اب اس کے خلاف، یہ جو جنگ تمہارے خلاف برپا کی گئی ہے تو اس کا جواب دو۔ ہجرت کے پہلے دیر از نو جہاد ایٹ آل پورے قرآن شریف میں۔ ہجرت وہ شرط ہے کہ اس کے بعد ہی جہاد کی فرضیت ہے۔ اور سورہ البقرہ کی جو سب سے پہلی آیت جہاد یا قتال یا وار کے تعلق سے ہمیں ملے گی، اس میں کمپلیٹ احکام ایک چھوٹی سی آیت میں اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیے۔ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ۔ فائنل آیت ایسا دکھائی دیتا ہے کہ سب سے پہلی آیت، اور یہی ایسی آیت کہ اسی کی روشنی کے اندر میں جہاد اور قتال کے باقی احکامات پورے قرآن شریف میں ملتے ہیں۔ اس کا ترجمہ ہم اس لیے ضرورت تو نہیں ہونی چاہیے تھی کہ ترجمے بیان کریں، لیکن چونکہ ہم نے دوریاں پیدا کر رکھی ہیں قرآن شریف سے، اس لیے ضروری ہو جاتا ہے کہ ہم اپنی زبان میں کوشش کریں اس کی ترجمے کی۔ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ، جنگ کرو کاہے میں؟ اللہ کے راستے میں۔ کن سے؟ یقاتلونکم، جو تم سے جنگ کیا کرتے ہیں۔ ان کی جنگ فی سبیل اللہ کے خلاف ہوگی۔ جب انہوں نے ہمارے خلاف جنگ کا ماحول بنایا ہے تو اب ہمیں جنگ کرنی ہوگی، لیکن ناٹ بیفور ہجرت۔ اور دوسری بات فرمائی ولا تعتدوا، اور زیادتی مت کرنا۔
دنیا کی کسی کتاب میں یہ نہیں ملے گا کہ جنگ میں زیادتی نہیں کرنا. جنگ میں سب کچھ جائز بتایا جاتا ہے، لیکن یہ جنگ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور ان کے امت پر فرض کی ہوئی جنگ ہے. اس میں بے اصولی نہیں چلے گی، اس میں زیادتی نہیں چلے گی، اس میں بے رحمانہ سلوک نہیں چلے گا. اس میں اس کی اجازت نہیں ہے کہ جو جنگ میں شریک نہ ہو اس شہری کے ساتھ میں بھی کوئی حرکت کی جائے. کنوؤں کے پانی خراب نہیں کیے جائیں گے، درخت نہیں کاٹے جائیں گے، اس نوجوان پہ ہاتھ نہیں اٹھایا جائے گا جو میدان جنگ میں نہ آیا ہو، اور بوڑھوں پر، بچوں پر، خواتین پر کوئی ایکشن نہیں لیا جائے گا. اور جنگ کے ختم ہونے کے بعد بھی کوئی ایکشن نہیں. وہ جو وار کے قیدی ہیں ان کے تعلق سے بھی قرآن شریف میں آیتیں موجود ہیں. یہ ساری چیزیں ہونے کے باوجود آج ہم اندھیرے میں کیوں ہیں؟ صرف ایک ہی وجہ ہے کہ وہ جو نور اللہ تعالیٰ نے عرش اعظم سے نازل فرمایا تھا، ہم آنکھیں کھول کے اس نور کی روشنی میں چلنا نہیں چاہتے. اور جب ہم نور کی روشنی میں چلنا نہیں چاہتے تو ظاہر ہے کہ اندھیرے میں بھٹکنا ہوگا، منزل ہمارے ہاتھ میں آئے گی نہیں. وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ. زیادتی کرنے والے کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں فرماتا. دوسری اہم شے اس میں یہ ہوگی کہ جنگ جب بھی ہوتی ہے وہ دو فوجوں کے درمیان ہوتی ہے، اور فوجیں اس کو سنبھالنے والی کوئی سوسائٹی، کوئی قوم ہو جس کی وہ فوج ہو، اور اس کا کوئی ایجنڈا ہوتا ہے کہ جنگ کیوں ہو رہی ہے. ایک ہی ایجنڈا ہمارے لیے اللہ نے باقی رکھا ہے، وہ ہے فی سبیل اللہ. اس کے علاوہ کوئی ایجنڈا پورے قرآن شریف میں کہیں نہیں دکھائی دیا. اور اس کے بعد میں یہ دیگر قوانین ہیں کہ کس طرح وہ جنگ ہو اور اس کے کیا اصول ہوں. یہ ساری جب پس پشت ڈال دیے جائیں گے اور جب پبلک ہتھیار اٹھا لے گی، فوج کی جگہ پبلک ہتھیار اٹھائے گی، تو فساد فی الارض ہو سکتا ہے. جہاد فی سبیل اللہ سمجھ میں نہیں آئے گا. یہ بہت ضروری ہے سمجھنے کے لیے کہ جہاد فی سبیل اللہ کے لیے ایک فوج چاہیے. اور خوبی کی بات یہ ہے کہ وہ مجاہدین وہ ہوں جن کو مشن سے تعلق ہو. پیڈ فوجوں کا تصور دور اول میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بالکل نہیں تھا. فوجیں پیڈ نہیں، جو مومن ہے اور جو اس لائق ہے کہ جو سفر کر سکے، اور اتنا لائق ہے کہ اس کے بعد اتنا مال بھی ہو. ہر جہاد بے اموالکم و انفسکم کے ساتھ مشروط ہے. کوئی ایک آیت نہیں ملے گی جس میں اموال اور انفس دونوں نہ ہو. مال بھی لگانا ہوگا، چندے سے جنگ نہیں ہوگی. اینڈ اس کے علاوہ خود کی جان بھی لگانی ہوگی. کسی کو پیسہ دے کے جنگ میں جھونکا نہیں جائے گا. میری جان قیمتی ہو اور بچوں کی جان سستی ہو، ان کو پیسے دے دیں یا ان کے خاندان کو پیسے دے دیں اور جنگ کی بھٹی میں ان کو جھونک دیا جائے. یہ دکھائی نہیں دیتا کتاب اللہ میں، بلکہ یہاں تو یہ دکھائی دیتا ہے سورہ توبہ میں کہ لوگ آتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ہمیں سواری کا انتظام کر دیجئے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میرے پاس سواری کا انتظام نہیں. روتے ہوئے وہ واپس جاتے ہیں کہ وہ جنگ میں چلنے کو تیار ہیں، لیکن وہ سامان ان کے پاس میں نہیں ہے، اخراجات کے پیسے نہیں. اور سوچنے کی چیز ہے، کتاب اللہ کا دوبارہ مطالعہ کرنا بہت ضروری ہوگا. تب جا کے شاید ہے کہ ہم بھی امن سے رہ سکیں اور دنیا بھی امن سے رہ سکے. پہلی آیت شریفہ میں منافقین کے تعلق سے فرمایا کہ یہ اس سوسائٹی کا وہ ناسور ہیں جو ڈبل اسٹینڈرڈ میں چلتے ہیں. ان کے حلیہ کچھ ہو سکتا ہے، ان کے ایکشن کچھ ہو سکتے ہیں، لیکن ایمان کا تعلق انسان کے دل سے ہوتا ہے. اور رب تعالیٰ نے فرمایا کہ وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ، کہ سینے میں چھپائے چھپائے دل جو لے کے ہم گھومتے ہیں، اس سے ہمارا حساب ہونا ہے کہ اندر میں نیت کیا تھی. الاعمال بالنیات، یہ پہلی حدیث ہے بخاری شریف کی. اعمال کا پورا دار و مدار نیت پہ، اور نیت کا سارا دار و مدار دل پہ ہوتا ہے، اور انسان کے دل کو کوئی چیر کے دیکھ نہیں سکتا. انسان کی نیت کا حال صرف اس کو اور اس کے رب کو معلوم پڑتا ہے، باقی کسی کو نہیں. کوئی تھرڈ پارٹی کو اس کو پتہ ہی نہیں لگ سکتا کہ اس کے بیہائنڈ دا کرٹن کیا ہے یا اس کا انٹینشن کیا ہے. فرمایا کہ یہ کیا بات ہے، تم منافقین کے تعلق سے دو رائے ہو رہے ہو جبکہ اللہ نے ان کی چالوں کو اوندھا کر دیا. اتریدون ان تہدوا من اضل اللہ، کیا تم یہ چاہتے ہو کہ جس کو اللہ ہدایت نہ دے اس کو تم ہدایت دے دو گے؟
یہ چیز بہت اہم ہے سمجھنے کے لیے. ہدایت کے ہم ٹھیکیدار نہیں ہیں، نہ ہم ہدایت دنیا کو دے سکتے ہیں. ہدایت صرف اور صرف اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہے، اور فرماتا ہے اللہ تعالیٰ لیس علیک ھداھم ولکن اللہ یہدی من یشاء. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے پاس بھی ان کی ہدایت کا سامان نہیں ہے، یہ تو میں ہوں جس کو چاہوں ہدایت دوں. دوسری جگہ فرماتے ہیں کہ انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جس کو آپ پسند کرتے ہو اس کو آپ ہدایت نہیں دے سکیں گے، یہ تو اللہ ہے جس کو چاہے ہدایت دے. اسی لیے تو ہم دیکھتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چچا رہ گئے اور حبشی غلام حضرت بلال کو اللہ نے ایمان دے دیا. تو بہت سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہدایت کس کے ہاتھ. پھر ہمارے کرنے کا کام کیا ہے؟ ہمارے کرنے کا صرف ایک کام پورے قرآن شریف میں مجھے دکھائی دیتا ہے کہ بلاغ، میرا کلام پہنچا دو. یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک فان لم تفعل فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو کچھ ہم نے آپ پہ نازل کیا اس کو لوگوں تک کنوے کر دو، اس کو بلاغ کر دو، اس کو پہنچا دو. اور اگر آپ نے اس کو نہیں پہنچایا تو رسالت کا حق ہی نہیں ادا ہوا. اور جب آپ یہ پیغام میرے پہنچاؤ گے تو واللہ یعصمک من الناس، اللہ انسانوں کے تمام شرور سے، حملوں سے، سازشوں سے اللہ تم کو بچائے گا. جو اللہ کے کلام کو اپنے ہاتھ میں لے لے اور اس کو دنیا تک پہنچانے کا بیڑا اٹھا لے، اس کی حفاظت کا انتظام آسمانوں سے ہوا کرتا ہے، اس کو کوئی کچھ بگاڑ نہیں سکتا. اگلی آیت شریفہ میں فرمایا کہ وَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُوا فَتَكُونُونَ سَوَاءً فَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ أَوْلِيَاءَ حَتَّى يُهَاجِرُوا. اس کو دیکھنے کے لیے کہ یہ ہجرت کیا شے ہے. ہجرت کہیں سے چلے جانا نہیں ہے. میں دوبارہ اس کو عرض کرتا ہوں، ہجرت کا ایک ترجمہ فلی جو کیا جاتا ہے وہ بھی غلط ہے. ہجرت بھاگ جانے کا نام نہیں ہے. ہجرت قربانی کا آخری درجہ ہے. ہم صبر کریں گے آپ کی ایذاؤں پہ. ستا رہے ہیں آپ، اللہ کا کلام سنا رہے ہیں، آپ سننا نہیں چاہتے، تشدد برپا کر رہے ہیں، ساحر کہہ رہے ہیں، کبھی مجنوں کہہ رہے ہیں، کبھی دیوانہ کہہ رہے ہیں، کبھی بچوں کو تکلیف دی جا رہی، کبھی کوئی اوچھی حرکتیں کی جا رہی، تانے کسے جا رہے، سب کیا جا رہا ہے. سب پر صبر، کوئی جواب نہیں. ون سائیڈڈ صبر. اور یہ ون سائیڈڈ صبر کب تک؟ ہجرت تک. اور ہجرت صبر کی آخری اور قربانی کی آخری علامت ہے کہ جس شہر میں ہم پیدا ہوئے، جس شہر پہ ہمارا حق ہے، جو ہمارا وطن ہے، اس کو بھی ہم اللہ کی خاطر چھوڑ دیتے ہیں، لیکن شہر کے امن کو برباد نہیں ہونے دیں گے. یہاں تک کہ اگر کوئی راستہ ہم کو نہیں ملتا تو سورۃ الکہف میں ان نوجوانوں کا قصہ بیان کیا کہ جن کو کہا غار میں جا کے سو جاؤ، کسی غار کو ڈھونڈ لو اور وہاں جا کے سو جاؤ، شہر کے امن کو غارت نہ کرو. ہدایت دینا میرا کام ہے، اس لیے کہ یہ تم پر تشدد کر رہے ہیں، کہ تمہاری جان کے در پہ ہیں، یہ چاہتے ہیں کہ تم کو واپس اپنے غلط دین میں لے آئیں، اور یہ تم کبھی کرنے والے نہیں ہو. اس سے بہتر یہ ہے کہ شہر کے امن کو خراب نہ کیا جائے اور ہجرت کر لی جائے. ہجرت کہتے ہیں قربانی کے آخری اس درجے کو جس کو اتنا اہم سمجھا گیا کہ حضرت عمر کے دور میں جب اسلامی سال کہاں سے شروع ہو تو بعثت نبوی کی تاریخ پکڑنے کی کوشش کی، بعض لوگوں نے ولادت نبوی کی تاریخ پکڑنے کی کوشش کی، بعض لوگوں نے صلح حدیبیہ کی تاریخ کہی، بعض لوگوں نے فتح مکہ کی تاریخ کہی. لیکن جید صحابہ نے کہا کہ ہجرت وہ ٹرننگ پوائنٹ ہے جہاں سے پوری چیز بدلی ہے، اور اس کے بعد اللہ کی نصرت اور مدد آئی. ہم کچھ ہجرت، کسی چیز کو چھوڑنا تو چاہیں، آخری درجے میں وطن کی قربانی جب دے دیں، اب ٹرننگ شروع ہوتی ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی اللہ کی راہ میں ہجرت کی. قال انی مہاجر الی ربی سیہدین، میں میرے رب کے خاطر ہجرت کر جاتا ہوں میرے وطن سے، ضرور وہ مجھے راہ دکھائے گا. ہجرت ہمیشہ سکسس کا ٹرننگ پوائنٹ ہے. جو سکسس دکھائی نہیں دیتی، یہ راز ہم کو کتاب اللہ سے کھل سکتا ہے. تو فرمایا کہ وہ اگر ہجرت کرتے ہیں تو بات الگ ہے، اور ہجرت نہیں کرتے ہیں تو ان پر کیا ایکشن لینا ہے اس کا تذکرہ کرتے ہوئے یہ فرمایا کہ دیکھو ان پر کوئی ایکشن نہ ہو الا الذین یصلون الی قوم بینکم و بینہم میثاق،
جہاں میثاق آ گیا، جہاں عہد آ گیا، جہاں کوئی نو وار پیکٹ آ گیا، جہاں ٹریٹی آ گئی کوئی اس طرح کی، بات ختم ہو جائے گی۔ اور ایسی قوم سے اٹیچ لوگ ہوں کہ تمہارے اور ان کے درمیان میثاق ہو، یا دوسرا یہ کیس ہو کہ ان کے دل پھنچے ہوئے ہیں، کمزور ہو رہے ہیں کہ وہ تم سے جنگ کریں، یا وہ اپنی قوم سے بھی جنگ نہیں کر پا رہے ہیں۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَسَلَّطَهُمْ عَلَيْكُمْ، اگر اللہ چاہتا تو تم پر ان کو مسلط کر دیتا۔ یہ تو اللہ کا کرم ہے کہ وہ امن اور شانتی دیتا، اور ہمیشہ امن اور شانتی کی طرف میں ترغیب دی اللہ نے، یہاں تک کہ کہا کہ فَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اگر وہ شانتی کا پیغام بھیجتے ہیں تو آپ بھی شانتی کی طرف جھک جائیے اور مجھ پہ توکل کیجیے۔ اگر وہ وَإِن يَخْدَعُوكَ فَحَسْبَكَ اللَّهُ، اگر وہ چاہتے ہیں کہ شانتی کے بہانے تمہیں دھوکہ دیں تو جب وہ دھوکہ دیں گے تب اللہ تم کو کافی ہو جائے گا، لیکن یہ چانس سامنے والے کو دینا چاہیے کہ اگر وہ جنگ نہیں کرنا چاہتا ہے تو ہم بھی آگے بڑھ کر جنگ نہیں کریں گے بالکل۔ فرمایا کہ اگر ایسا کوئی کیس ہے کہ وہ تم سے بھی جنگ کرنے کی ہمت نہیں ہو رہی، اپنی قوم سے بھی جنگ نہیں کر پا رہے ہیں، اگر اللہ چاہتا تو تم پر ان کو مسلط کر دیتا اور پھر وہ ضرور جنگ کرتے۔ فَإِنِ اعْتَزَلُوكُمْ فَلَمْ يُقَاتِلُوكُمْ وَأَلْقَوْا إِلَيْكُمُ السَّلَامَ، اگر وہ تم سے کنارے رہتے ہیں، تم سے جنگ نہیں کرتے اور تمہاری طرف صلح کا، کہ شانتی کا، سلامتی کا کوئی پیغام بھیجتے ہیں، فَمَا جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيلًا، اللہ نے ان پر ایکشن لینے کے لیے تمہیں کوئی راستہ نہیں چھوڑا۔ اس پر ہم دیکھیں کہ کتنا براڈ جس اسلام کو ہم اسلام اور شانتی کا مذہب کہتے ہیں، وہ شانتی اسی وقت اس میں آئے گی جب وہ کتاب اللہ سے ہوگا۔ کتاب اللہ سے جب تک کہ ہمارا اسلام، ہم خود کتاب اللہ پر نہیں، ہم کچھ الگ ہمارے اپنے مفروضے ہیں، ہمارا اپنا ہوم میڈ کوئی دین ہے جس پر اللہ کی نصرت اور مدد دکھائی نہیں دیتی، ہمیں اس سے ہٹ کر اللہ کی کتاب کے دین کو اگر اتنی ہمت اپنے اندر پاتے ہیں تو پکڑنا ہوگا، تبھی جا کے شانتی سے شاید ہم بھی رہ سکیں اور دنیا بھی رہ سکے۔ اور دوسرا کیس بتایا آخری آیت میں، سَتَجِدُونَ آخَرِينَ يُرِيدُونَ أَن يَأْمَنُوكُمْ وَيَأْمَنُوا قَوْمَهُمْ، ضرور تم دیگر ایسے بھی لوگ پاؤ گے کہ وہ تمہارے ساتھ بھی امن سے رہنا چاہتے ہیں اور اپنی قوم کے ساتھ بھی امن سے رہنا چاہتے ہیں، مگر کلما ردوا الی الفتنۃ ارکسوا فیہا، کبھی ٹیسٹنگ کوئی پوائنٹ آتا ہے تو اوندھے منہ گرتے ہیں، ٹیسٹ آیا وہاں فیل دکھائی دیتے ہیں، چانس اٹھانے کے چکر میں رہتے ہیں، ابھی تو ان کا اس طرح سے ایک رویہ چل رہا ہو۔ فَإِن لَّمْ يَعْتَزِلُوكُمْ، اگر وہ تم سے کنارے نہیں رہتے، وَيُلْقُوا إِلَيْكُمُ السَّلَامَ، اور تمہاری طرف شانتی کے کوئی سگنل نہیں بھیجتے، وَيَكُفُّوا أَيْدِيَهُمْ، اور اپنے ہاتھ اٹھنے سے تم پر روکتے نہیں، فَخُذُوهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ، پھر ان کو سیز کرو اور ان سے جنگ کرو جہاں تم ان کو پاؤ، وَأُولَٰئِكَ جَعَلْنَا لَكُمْ عَلَيْهِمْ سُلْطَانًا مُبِينًا، یہ وہ گروپ ہے کہ ہم نے ان پر تمہیں کھلی دلیل اور سند عطا فرمائی ہے۔ یہ کچھ اللہ تعالیٰ نے ان آیتوں کے ذریعے جو کچھ سجھایا، اللہ کے ایک بندے نے صرف اور صرف اللہ کی رضا کی خاطر اسے کلام پڑھ کر سنایا، اور جو کچھ اس ذہن میں آ رہا ہے، یہ جو نورانی عکس ہے، اس کو آپ سے سامنے پیش کرنے کی کوشش کی۔ سورۃ الانفال 8ویں نمبر کی سورت کی آخری 3 آیتیں پڑھ لیجئے، جس میں انٹرنیشنل کیا تعلقات ہمارے ہونے چاہیے، انٹرنیشنل ٹریٹی کے لاز ہیں، اور انٹرنیشنل فرینڈشپ کس سے ہوگی کس سے نہیں ہوگی، تو 3 آیتوں میں وہ بیان ہے، اور پلس یہ بیان ہے، سورہ انفال ہے، سورہ توبہ ہے، تذکرہ ہے اس میں جنگ کا، کہ سورہ احزاب میں بھی جنگ کا تذکرہ آئے گا، اس کے بعد آگے سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی تذکرہ آئے گا۔ یہ جنگ وہ جنگ ہے جو اللہ جو الرحمن الرحیم ہے اس نے اجازت دی ہے اپنے بندوں کو، اس میں شرائط رکھی ہیں، ان شرائط کو ہمیں دیکھنا ہوگا، اس لیے کہ ضروری ہے ہمارے لیے کہ یہ جو آئین جو ہمارے سامنے کھلا رکھا ہے، اسی پر آپ کا، میرا اور ساری انسانیت کا حساب ہوگا۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، ایمان پہ ہمارا خاتمہ ہو، سکرات ہمارے لیے آسان کر دے،
حشر و حساب ہمارے لیے آسان کر دے، جہنم کی آگ سے ہم کو بچا لے، دنیا اور آخرت کی ہر رسوائی سے ہم کو بچا کر جنت نعیم میں ہمارا داخلہ فرما دے۔ وصلی اللہ علی النبی۔